بات امام کی شروع ہوئی تھی، اس سلسلے میں ایک بات، کیونکہ مناسبت ہے، آج 12 ماہ شعبان ہے، جمعے کا دن ہے، کل کی تاریخ ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے۔ بہت سی جگہوں پر 13 تاریخ آپ کے یہاں کیا کہی جاتی ہے؟ 13 ماہ شعبان عرفہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرفہ آیا کہاں سے؟ یہ عرفہ کیا چیز ہے؟ کس کتاب میں عرفہ لکھا ہے؟ کس امام نے عرفے کے لیے بیان کیا ہے؟ کس معصوم نے عرفے کے سلسلے میں کہا ہے؟ اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو تو آپ مجھے اطلاع دے سکتے ہیں۔ جہاں تک میں نے کہیں بھی اگر علماء سے معلوم کیا کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب شیعت میں اس 13 شعبان کو کوئی عرفے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر عرفہ ہے تو وہ 9 ذی الحجہ ہے، جہاں سے حج کا آغاز ہوتا ہے، میدان عرفات۔ دعائے عرفہ بھی امام حسین کی جو میدان عرفات میں پڑھا تھا، روز عرفہ وہی کہا جاتا ہے، عرفے کی تاریخ وہی ہے، عرفے کا دن وہی ہے۔ یہ 13 شعبان جو عرفہ ہے یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے تو ہمارے اور آپ کی بنائی ہوئی چیزوں کی حیثیت صرف ہمارے اور آپ تک ہوتی ہے، اللہ اور رسول امام تک نہیں ہوتی ہے۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ ہرگز دین و مذہب نے کوئی عرفے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جب دین و مذہب نے عرفے کا حکم نہیں دیا ہے تو یہ جو بعض عجیب و غریب چیزیں ہمارے ہاں عرفے کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں، جس کا نہ تو دین سے تعلق ہے نہ مذہب سے تعلق ہے۔ آج آپ کے محلے میں کتنے ایسے معاملات ہوں گے کہ اگر 13 سے پہلے انتقال ہوا تھا، ابھی آپ کو یاد بھی ہوگا، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، معاملہ چل رہا ہے، کتنے 40ویں ایک ہفتے کے اندر ہوئے ہوں گے، 10 دن میں 40ویں ہوئے ہیں، 2 ہفتے میں 40ویں ہوئے ہیں۔ بھائی سوال یہ کس لیے اتنی جلدی ہو جاتے ہیں؟ سوال کیا کہ بھائی اتنی جلدی، ابھی تو انتقال ہوا تھا، کس لیے اتنی جلدی مجلس، اتنی جلدی 40واں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر عرفے سے پہلے 40واں نہیں ہوا تو پھر عرفے میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ بھائی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شامل کرنے کو نکالنے کا حق ہم کو ہے یا اللہ کو ہے؟ یعنی شامل کرنے کو نکالنے کا حق ہمیں ہے یا اللہ کو ہے؟ جب اللہ کو ہے تو اللہ نے کب کہا ہے کہ جب تم عرفہ کرو گے تبھی ہم روح کو وہاں شامل کریں گے، اور اگر تم عرفہ نہیں کرو گے تو ہم روح کو شامل نہیں کریں گے؟ یہ کب اللہ نے کہا ہے؟ کس امام نے فرمایا ہے؟ نہ تو کسی امام نے فرمایا ہے، نہ معصوم نے فرمایا ہے، نہ ہمارے دین نے حکم دیا ہے۔ جب ہمارے دین نے حکم نہیں دیا ہے تو یہ چیزیں ہمارے یہاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ چیزیں ہمارے یہاں کہاں سے آ گئیں؟ ہرگز ہمارے دین و مذہب میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اتنا یقین رہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو روح ہمارے ہاں نہ تو بھٹکتی ہے، نہ کہیں بہکتی ہے، نہ کہیں شامل ہوتی ہے، نہ کہیں خارج ہوتی ہے، بلکہ ادھر جسم سے روح نکلی اللہ کے اختیار میں چلی جاتی ہے۔ جب اللہ کے اختیار میں چلی جاتی ہے تو چاہے ہم عرفہ کریں یا نہ کریں، نہ تو کہیں شامل ہوتی ہے، نہ کہیں داخل ہوتی ہے، نہ کہیں الگ ہوتی ہے۔ ہرگز ایسا کوئی ہمارے ہاں معاملہ نہیں ہے کہ اگر عرفے سے پہلے 40واں نہیں ہوا تو عرفے کے فاتحے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ عجیب و غریب تصور تو اس وقت ہوتا ہے کہ اگر اس سال عرفے میں شامل نہیں کیا تو 1 سال تک روح بھٹکے گی۔ اس کا مطلب اللہ کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ روح کو روک کے رکھے، یعنی اللہ کو یہ محتاج ہوا کہ جب تک عرفے میں شامل نہیں کیا تو پھر 1 سال تک اس کا کوئی قابو نہیں ہے۔ معاذ اللہ اس طرح کی کوئی بات ہمارے ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ یقین رکھیے کہ عرفے کا ہمارے ہاں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے، یعنی اس طرح کے تصورات نہیں ہیں کہ اگر عرفے میں شامل کرو گے تبھی عرفے سے پہلے 40واں۔ اولاً 40ویں کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے، ہمارے دین نے خالی کہا ہے کہ مرحومین کے لیے تمہیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ ہم نے اور آپ نے ایصال ثواب کے مختلف طریقے نکال لیے۔ جب ہم نے اور آپ نے ایصال ثواب کے مختلف طریقے نکالے ہیں تو جب ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں تو اس میں کمی و زیادتی سے کسی طریقے کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ اگر بالفرض مثلاً ایک آدمی کا انتقال ہوا 40واں نہیں ہوا تو ایسا نہیں کہ 40واں نہ ہونے سے اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ ہم نے 10ویں کی مجلس نہیں کی تو نقصان نہیں، ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوتا، چاہے یہ عنوان و ٹائٹل ہو یا نہ ہو۔ البتہ اللہ بھی نہ تو 40ویں کے عنوان سے ثواب دیتا ہے، نہ سیوم 10ویں کے عنوان سے ثواب دیتا ہے۔ جو کام بھی اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے اللہ ثواب دیتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے ایصال ثواب کے لیے مختلف طریقے نکالے ہیں، تو جب ہمارے اور آپ کے بزرگوں کے طریقے نکالے ہوئے ہیں تو اس میں کمی و زیادتی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اتنا یقین رکھیے کہ مثلاً حتیٰ دنوں کا معاملہ بھی ہے،
ایک دن کم ہو جائے ایک دن زیادہ ہو جائے ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہمارے یہاں جیسے بدھ والا ہے، یقین رکھیے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہرگز مذہب اہل بیت میں بدھ کا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ تم ایصال ثواب کرو گے تو ایک اور سانحہ ہو جائے گا۔ بھائی مجلس ہم کر رہے ہیں، جان کسی اور کی جا رہی ہو، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہرگز ہمارے یہاں بدھ کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے یہاں جمعرات کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے مذہب اہل بیت میں 2 چاند 3 چاند کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ خالی ہمارے اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں، انہی میں سے عرفہ ہے۔ اور اسی عرفے کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کروں کہ اولاً ایصال ثواب کا مطلب اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، اور جب تک اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے۔